موصل کے قریب ایک آبادی ہے جس کا نام جزیرہ ہے۔ وہاں عرب کے معزز اور دولت مند افراد میں سے خزیمہ نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ لوگ ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں فرسٹ ریئیکشن لاسٹ ریئیکشن۔ تو دوستو، آج کی جو ہماری اسلامک ریئیکشن ویڈیو ہے بہت ہی زبردست ایک قصہ ہے، اس پہ ہم ریئیکشن دے رہے ہیں۔ ویڈیو کا ٹائٹل ہے ایماندار حاکم اور اس کی بیوی کا قصہ۔ بہت ہی زبردست ویڈیو ہے اور چل کے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ترکی اور موصل کے درمیان موصل کے قریب ایک آبادی ہے جس کا نام جزیرہ ہے۔ وہاں عرب کے معزز اور دولت مند افراد میں سے خزیمہ نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ وہ اپنے زمانے کا تقریباً حاتم تھا، دولت مند اور ایسا کریم النفس تھا کہ ہمیشہ اس کے گھر کا دروازہ کھلا رہتا تھا۔ ہر طرف سے فقراء اور مساکین آ کر جمع ہوتے تھے، شعراء بھی آتے تھے اور سب ہی اس کی بخشش اور انعام و اکرام سے فیضیاب ہوتے تھے۔ اس نے برسوں اپنی زندگی سخاوت میں گزاری تھی، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا کہ زمانہ اس سے روٹ گیا۔ مصلحت خداوندی یہی تھی کہ وہ فقیر ہو جائے۔ اس کا سارا مال و متاع اور اقتدار ختم ہو گیا اور اس کا ہاتھ بالکل خالی ہو گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ کوئی شخص اسے قرض بھی نہیں دیتا تھا۔ یہ دوسری سخت مصیبت تھی کہ کوئی قرض دینے پر بھی تیار نہ تھا۔ مجبوراً وہ اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو گیا اور گھر میں جو کچھ اثاثہ اور فرش وغیرہ تھا اسے بیچنا شروع کر دیا۔ اس طرح اپنی زندگی بسر کرنے لگا۔ انسان کے لیے یہ کتنی سخت منزل ہے کہ جس کا دروازہ ہمیشہ حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے کھلا رہا ہو، وہ اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اور گھر کا سامان فروخت کر کے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ انہی ایام میں اس جزیرہ کے حاکم اکرمہ نے ایک روز اپنی مجلس میں دریافت کیا کہ خزیمہ کس حال میں ہے، میں نے ایک مدت سے اسے نہیں دیکھا۔ لوگوں نے کہا، حضور آپ اس بیچارے کا حال کیا جانیں، اس کی عزت و آبرو خاک میں مل گئی، اس کا مال ہاتھ سے جاتا رہا اور اب وہ فقیر ہو کر گوشہ نشین ہے اور گھر کی چیزیں بیچ کر کام چلا رہا ہے، وہ بالکل تہی دست ہو چکا ہے۔ اکرمہ کو سخت صدمہ ہوا اور اس پر رقت طاری ہو گئی۔ جب رات ہوئی تو اپنے زیر تصرف بیت المال سے 4000 اشرفیاں نکال کر انہیں 4 تھیلیوں میں مہر بند کیا اور اپنے غلام کے سپرد کر کے ایک گھوڑے پر خود سوار ہوا اور ایک اپنے غلام کو دیا اور اس طرح خزیمہ کے گھر کے قریب پہنچا۔ وہاں پہنچ کے اس مقصد سے کہ غلام کو بھی علم نہ ہو اور یہ کام پوشیدہ طور سے انجام پائے تاکہ عمل خالص رہے اور صرف خدا جانے اور بس، غلام سے کہا کہ اشرفیاں مجھے دو اور تم واپس جاؤ، اور خود ہی تھیلیوں کو اٹھانے کا کام بھی کیا۔ ایک حاکم اپنی شان و جلالت کے باوجود اشرفیوں کو اپنے کندھے پر لاد کے اور رات کی تاریکی میں اپنے سر اور چہرے کو چھپا کے خزیمہ کے دروازے پر پہنچا اور دستک دی۔ خزیمہ باہر آیا اور کہا، کون ہے؟ میں ایک عرب ہوں، یہ تمہارے لیے لایا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا ہے؟ کہا، 4000 دینار ہیں، کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ میں نے سنا تھا کہ تم پریشانی میں گرفتار ہو، لہٰذا یہ پیسے لایا ہوں۔ خزیمہ نے کہا، جب تک تمہیں پہچانوں گا نہیں یہ پیسے نہیں لوں گا۔ اکرمہ نے کہا، تم کو اس سے کیا کام کہ میں کون ہوں، یہ پیسے لے لو، میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے پہچانو۔ خزیمہ بھی اس بات پر جم گیا کہ جب تک یہ نہ بتاؤ گے کہ تم کون ہو میں یہ رقم نہیں لوں گا۔ اکرمہ نے مجبور ہو کر عمومی حیثیت کا ایک جعلی نام بتا دیا کہ انا جابر اسرات الکرام، یعنی میں ایک ایسا آدمی ہوں جو صاحبان کرم کی لغزشوں کی تلافی کرتا ہوں، جو کریم اور سخی انسان لغزش کرتا ہے اور مال و زر اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، میں اس کی داد رسی کرتا ہوں اور اسے پیسے بھی دیتا ہوں۔
اتنا کہنے کے بعد وہاں سے بھاگ گیا۔ خزیمہ ان تھیلیوں کو گھر میں لایا اور زوجہ سے کہا چراغ روشن کر کے دیکھو کتنی رقم ہے۔ زوجہ نے کہا چراغ میں تیل نہیں ہے۔ اس نے کہا بہتر ہے، میں صبح ہونے تک صبر کرتا ہوں۔ زوجہ نے پوچھا کہ آدھی رات کو اتنا مال کون لایا ہے؟ اس نے کہا میں نے بہت کوشش کی کہ وہ شخص اپنا نام بتا دے، مگر اس نے نہیں بتایا، صرف اتنا کہہ کے چلا گیا کہ انا جابر اسرات الکرام، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہا۔ اب اکرمہ کی سرگزشت سنیے کہ وہی حاکم جس نے اتنی کثیر دولت اس بے نوا اور حاجت مند کو دی، جب اپنے گھر پہنچا تو اس کی زوجہ سخت ناراض تھی۔ اس نے اپنا گریبان چاک کر ڈالا اور سر کے بال نوچ ڈالے۔ اکرمہ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا تم اس وقت آدھی رات کو کہاں گئے تھے؟ اکرمہ نے کہا ایک ضروری کام سے گیا تھا۔ اس نے کہا نہیں، یقیناً تم کسی دوسری عورت کے پاس گئے ہوئے تھے، اس کے سوا اس وقت اور کہاں کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اکرمہ نے کہا واللہ کسی عورت کا قدم درمیان میں نہیں تھا، ایک کام تھا اس لیے چلا گیا تھا۔ لیکن اس کی زوجہ خاموش نہیں ہوئی، اپنا سر و سینہ پیٹنا شروع کر دیا اور کہا میں خودکشی کر لوں گی، ورنہ صاف صاف بتاؤ کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا میں تم سے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا کسی اور عورت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی زوجہ بھی حقیقت حال سے آگاہ ہو، لیکن وہ کسی طرح باز نہ آئی تو اس نے کہا میں تم سے اصل واقعہ بتائے دیتا ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ خزیمہ گوشہ نشین ہو گیا ہے، لہٰذا میں 4000 دینار لے کے اس کے پاس گیا تھا۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے اپنا نام نہیں بتایا، صرف اتنا کہہ دیا کہ انا جابر اسرات الکرام، اور واپس چلا آیا۔ اس کی زوجہ بھی یہ سن کے مطمئن ہو گئی اور بات ختم ہو گئی۔ خزیمہ نے اس رقم کو کاروبار میں لگا دیا اور اسی رقم کے ایک حصے سے کچھ سامان خرید کے شام کا سفر اختیار کیا۔ جب اموی خلیفہ کے دربار میں پہنچا تو اس نے کہا تم کئی سال سے ادھر نہیں آئے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ زمانہ میرے اوپر بہت سخت گزرا، میں بالکل تہی دست ہو گیا تھا۔ خلیفہ نے کہا اگر تم چاہتے تو کوئی سواری کر کے چلے آتے، میں اس کی تلافی کر دیتا۔ اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس سواری کا کرایہ دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ خلیفہ نے پوچھا کہ پھر اب کیسے آئے؟ اس نے کہا میرے لیے فراخی کا ایک قدرتی ذریعہ پیدا ہو گیا۔ ایک رات اندھیرے میں ایک شخص اپنا سر اور چہرہ چھپائے ہوئے آیا اور 4000 دینار دے کے چلا گیا۔ میں نے بہت اس کا نام پوچھا، لیکن اس نے فقط اتنا ہی کہا انا جابر اسرات الکرام۔ خلیفہ نے کہا کاش میں اس کو جانتا تو اس جود و کرم جواہ مردی اور اخلاص کی قدر کرتا۔ جب خزیمہ نے رخصت ہونا چاہا تو خلیفہ نے اس کی پریشان حالی کی تلافی کی غرض سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جزیرہ کی حکومت تمہارے سپرد کر دوں، اور خزیمہ نے بھی اسے قبول کر لیا۔ بیچارہ اکرمہ جو وہاں کا حاکم تھا معزول ہو گیا اور خزیمہ اس کا حاکم بن گیا۔ خلیفہ نے کہا وہاں پہنچ کے اس کو معزول کر دینا اور اس سے سختی کے ساتھ بیت المال کا حساب لینا۔ جانچ پڑتال کے بعد اگر اس کی خیانت ثابت ہو تو اسے قید کر کے شام روانہ کر دینا۔ خزیمہ حکومت جزیرہ کا پروانہ لے کر روانہ ہوا۔ رسم کے مطابق نیا حاکم مقام حکومت پر پہنچنے سے قبل ایک قاصد کے ذریعے متعلقین کو اپنی آمد سے مطلع کرتا تھا۔ جب وہ قاصد پہنچا اور اکرمہ کو اطلاع ہوئی تو اس نے چند افراد کے ہمراہ پورے احترام کے ساتھ باہر نکل کے خزیمہ کا استقبال کیا اور اسے دارالحکومت میں لے جا کر اس کی جگہ پر بٹھایا، لیکن اس سے ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ میں کون ہوں اور کیا کہنا چاہتا ہوں۔ جب خزیمہ نے پورا تسلط حاصل کر لیا اور منصب حکومت پر براجمان ہو گیا تو کہا کہ اکرمہ کو لاؤ۔ جب یہ معزول حاکم حاضر کیا گیا تو اس نے کہا بیت المال کا حساب دو۔ حساب میں چند ہزار دینار کی کمی نکلی، جن میں وہ 4000 دینار شامل تھے جو اکرمہ نے ایک شب خود اس بے مروت کو دیے تھے، اور آج انہی کی وجہ سے خزانے میں اتنی کمی ظاہر ہو رہی تھی۔ خزیمہ نے کہا
अकरमा, ये रकम पूरी करो। उसने कहा, वल्लाह, खुदा जानता है कि मैंने ये रकम ना खाई है ना कहीं जमा की है। खुज़ैमा ने हुक्म दिया कि इसे कैद खाने में डाल दिया जाए। बेचारा अकरमा माजूल हुआ और वही शख्स जिसने खुद इस मौजूदा हाकिम को 4000 दिनार दिए थे, वो कैद खाना में डाल दिया गया। फिर भी इस बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा कि मैं वही हूँ जिसने उस रात तुम्हें 4000 दिनार पहुँचाए थे और अब तुम उसका बदला इस तरह दे रहे हो। इसलिए कि जो अमल सिर्फ खुशनुदी खुदा के लिए हो, उसे दूसरों से कहना या उस पर एहसान जताना दुरुस्त नहीं होता। अकरमा को कैद करने से कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि उसके पास अदा करने के लिए कुछ था ही नहीं। खुज़ैमा ने हुक्म दिया कि उसे शिकंजा किया जाए। जब उस माजूल हाकिम को शिकंजे में कसा गया तो उसकी ज़ौजा बर्दाश्त न कर सकी और नए हाकिम खुज़ैमा के पास पैगाम भेजा कि आया जाबिर असरातुल किराम का बदला यही है। सिर्फ इस कदर सुनने के बाद खुज़ैमा फ़ौरन खुद ही कैद खाने में पहुंचा। अकरमा के कदमों पर गिर के माजरत शुरू की और पाँव बढ़ाते हुए कहा कि अपने पाँव की जंजीर मेरे पाँव में बांधो। जब अकरमा इस पर तैयार ना हुआ तो कहा, तुम सवार होकर चलो, मैं पैदल चलूँगा। उसने कहा, मैंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं है तो ऐसा क्यों करूं? खुज़ैमा ने कहा, क्या तुमने फ़लाँ शब मुझे मुसीबत से निजात नहीं दिलाई थी? उसने कहा, मैंने ये अमल तुम्हारे लिए नहीं किया था। आखिरकार उसे पूरी इज़्ज़त और एहतराम के साथ उमवी खलीफा के पास ले गया और कहा, यही वो जवान मर्द है जिसने उस रात को मेरी मदद की थी और जो अब हुकूमत से माजूल है। कहते हैं कि खलीफा ने भी उसे काफ़ी मालो ज़र दिया और चाहा कि फिर उसे उसी साबिका हुकूमत पर बहाल कर दे, लेकिन उसने मंजूर नहीं किया और कहा, मैं जजीरा की हुकूमत नहीं चाहता, इस पर खुज़ैमा ही को कायम रखिए। खलीफा ने दूसरे इलाके की हुकूमत उसके सपुर्द की और वो पूरी शान व शौकत के साथ वहाँ से वापस हुआ। बेशक जो अमल खालिस अल्लाह ताला की ज़ात को राज़ी करने के लिए किया जाए तो अल्लाह ताला उसका बेहतरीन बदला देता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये थी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इजाज़त दीजिए। पसंद आई अल्लाह होगी। हाफिज़। इस तरह के वीडियो देखने से हमें बहुत सबक मिलते हैं, तो हमें इस तरह के वाक़यात किसे सुनना चाहिए और देखना चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने फर्स्ट रिएक्शन लास्ट रिएक्शन को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, लाइक करे, कमेंट कर दे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।